السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ججز، سیاستدانوں اور یہاں تک کہ آرمی کے اعلیٰ آفیسرز کی آڈیو اور ویڈیو لیک کرنے میں پورے ملک میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ جو جال مسلم لیگ نواز ہمیشہ دوسروں کے لیے بچھاتی رہی، آج اس جال میں وہ خود پھنسی ہے۔ پاکستان کی سائبر اور ٹیریٹوریل سیکورٹی پہ اس وقت سنجیدہ سوالات زیر غور ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کی سیکورٹی لیپسز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی سیکورٹی لیپس اگر کسی دنیا کے اور ملک میں ہوتا تو اس وقت تک اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہوتے۔ چونکہ پاکستان کو ایک تسلسل کے ساتھ بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے، وہ اسحاق ڈار کہ جنہیں آپ نے ایک وقت میں کہا کہ یہ ان کی وجہ سے ہماری معیشت بیٹھ گئی ہے، آج وہ وزیر اعظم کے طیارے میں واپس آ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کون طاقتیں ہیں کہ جو یہ سب کر رہی ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کا یہ ایک طرح سے ان کی یہ شہرت ہے کہ وہ ججز کی گفتگو، ان کے جو خلوت کے لمحات ہیں وہ بھی آڈیو ویڈیو وہ بناتے رہے، اور اس کے بعد ان کے ذریعے انہیں بلیک میل کرتے رہے۔ ڈان لیکس بھی آپ کے ذہن سے کبھی نہیں اترنی چاہیے کہ جس سے یہ دنیا کو بتایا گیا کہ ہماری فوج، ہمارے فوج کے کمانڈرز، ہماری جو قابل فخر خفیہ ادارہ ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس وقت انڈیا میں، ہم نہیں ہیں۔ وہ ڈان لیگز بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اس طرح کے متعدد ایسی لیگز ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز نے، اور یہ مشہور ہے پورے پاکستان میں، جو بھی میڈیا سے وابستہ بندہ ہے یا جو جانتا ہے میڈیا کو، وہ یہ اس کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ لوگوں کو آڈیو اور ویڈیو کی بنیاد پہ بلیک میل کرتی رہی ہے۔ آج یہ مکافات عمل ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ہر چہرہ بے نقاب ہوا ان آڈیو لیکس میں، اور ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، یہ تو اس کا کوئی 5% بھی شاید ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا، لیکن ابھی سے بونچال آ چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیسے ہوتا ہے۔ سائبر سیکورٹی لیپسز کو ایک طرف رکھیے، لیکن اس پہ غور کیجئے گا کہ ملک کا وزیر اعظم وہ ایک 2 نمبر کام میں، ایک بالکل غیر آئینی کام میں وہ عام ملا رہا ہے، اور ایک ایسی خاتون کہ جن کا کوئی سرکاری عہدہ، کوئی ذمہ داری موجود نہیں ہے، وہ خاتون انہیں حکم دے رہی ہیں، وہ انہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ کر دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اب اس سے آگے آپ بڑھیں اگر، تو سزا جزا بھی وہ لوگ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہمارے اداروں کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہوئی ہے اس آڈیو لیک کے بعد؟ پاکستان کے ہر ادارے کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ پہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ جس سے لوگوں کا اداروں پہ اعتماد مجروح ہو؟ جسٹس فائز عیسیٰ نے کچھ دن پہلے ایک خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، لیکن وہاں پہ ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ یہ جو انصاف کا ادارہ ہے اس پہ بھی لوگوں کا اعتماد بہت حد تک کم ہو چکا ہوا ہے۔ ہماری جو ایک آرمی تھی اس کا اگر خدا نہ خواستہ آپ تصور کیجئے گا کہ اگر اس گفتگو میں چیف آف دا آرمی سٹاف، ڈائریکٹر جنرل ISI کی اگر گفتگو ہو، وہ اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ منظر عام پہ آ جائے تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ یہ ملک کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ یہ قوم کیا اپنا منہ دکھائے گی دنیا کو؟ ویسے بھی ہم منہ دکھانے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ چونکہ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں تو یہ، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کبھی بھی کرپشن کے بغیر، اقربا پروری کے بغیر ایک لمحہ زندہ رہ سکے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ حماقت ہے ایسا سوچنا اور ایسا سمجھنا۔ یہ ابھی ثابت ہوا ہے اس آڈیو لیکس میں بھی۔ اب یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں
کہ جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جن پہ الزامات ہیں یا جو مجرم قرار پاتے ہیں وہ بھی اس سارے عمل میں ایک معتبر حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ 50 کروڑ کی انہوں نے کہا کرپشن ہی کوئی نہیں ہے، ابھی اور کئی کروڑ یہ کما رہے ہیں وہاں پہ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے۔ یہ تو چھوٹا سا ایک منظرنامہ ہے کہ گریڈ اسٹیشن لگا دو، انڈیا سے چیزیں لے آؤ، مشنری لے آؤ، یہ تو بالکل ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اصل کہانیاں تو پیچھے ہیں۔ چونکہ ان کی نیچر میں، ان کی گھٹی میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ آپ نے ریاستی طاقت کو، ریاستی وسائل کو، ریاستی اختیارات کو ہمیشہ اپنی تجوریوں کی جانب موڑنا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تاکہ مال بنا سکیں۔ ملک، قوم، سلطنت، یہ ان کا چیپٹر نہ کبھی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ان کی صرف منی لانڈرنگ، مال بنانا، ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک ان کے پاس اقتدار رہے گا۔ یہ نیچر ہے ان کی، اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون لایا، کیوں لایا؟ چوری کے لیے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے؟ اب دیکھیں، ایم کیو ایم بلا جا سکتی ہے اپنی مرضی سے، باپ جا سکتی ہے اپنی مرضی سے، کیوں قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ اب یہ جو ہماری معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اسحاق ڈار تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ نیب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے والد محترم کی سائیکلوں کی دکان ہوا کرتی تھی، آپ کے پاس یہ اربوں روپے کیسے آئے؟ تو اس کا جواب دینے کے بجائے یہ ایک وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھے اور لندن چلے گئے، 5 سال بعد دوسرے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھے تو پاکستان آ گئے۔ یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی کہ ایک عجیب و غریب ماحول ہے کہ جیسے بنانا ریپبلک ہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات اس ملک میں کہیں پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی یہ جو ہمارے ہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے، اس کے جو مضمرات ہیں اس پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ ابھی یہ جو سیکورٹی لیپسز ہیں، اس کے بعد آپ کی دنیا میں ساکھ کیا ہے؟ آپ ایٹمی ملک ہیں، ایک ایٹمی ملک اپنے وزیر اعظم کی گفتگو کو نہیں سنبھال سکتا تو وہ کیا کلیم کرے گا دنیا میں کہ ہم اپنے ایٹم بم کو سنبھال سکتے ہیں؟ یہ اس کے بہت شدید مضمرات ہیں۔ اور پھر آپ ٹیریٹوریل سیکورٹی اپنی دیکھیے گا، ہر روز آپ کے 2-3، ابھی 2 میجرز سمیت 6 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں بلوچستان میں، ہر روز 2-4-6 لوگ ہمارے فوج کے آرمی آفیسرز، آرمی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک خطرناک قسم کی گیم جاری ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہماری ترجیحات میں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اس ملک کے ساتھ کسی کو ذرا سی رغبت ہوتی تو وہ کسی معیشت دان کو، کسی معیشت کے ماہر کو لا کے وزیر خزانہ بٹھا دیتے کہ یار یہ بندہ ٹھیک کرے گا۔ اسحاق ڈار خود کرپشن میں سر سے پاؤں تک لتھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، میڈیا کے ذریعے بتایا گیا، ایڈیٹوریلز کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں۔ اب وہ سارے لوگ اس وقت پاکستان کے وارث ہیں، اور جب وہ وارث ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تسلیم شدہ چیزیں ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، تو وہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ اور یہ جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے، یہ اس کے مضمرات جو آگے ہمیں بھگتنا پڑیں گے، بلکہ ہم بھگت رہے ہیں، اس پہ کبھی کسی نے سوچا؟ پاکستان کو ایک تسلسل کے ساتھ کمزور کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ غیر جانبدار ہو کے بالکل کھلے دل و دماغ سے سوچیں تو اس وقت کیا ایسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت تھی جب ہم معاشی طور پہ بہت پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں، جب ہم بالکل ایک طرح سے دیوالیہ ہونے کی سمت بڑھ رہے ہیں، ہمیں دنیا پیسے نہیں دے رہی، اس جو ہمارا سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ دنیا اعتماد نہیں کر رہی، اور کوئی بندہ انہیں پیسے دینے کو، ایون کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت تھی پاکستان میں کہ جو اس وقت آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ نہیں اچھا تھا کہ پاکستان میں بالکل غیر جانبدار اور ماہرین پہ مشتمل لوگوں کو بٹھا دیا جاتا معیشت پہ اور دیگر اہم جگہوں پہ، تاکہ وہ لوگ اس ملک کو بچانے کی کوشش کرتے؟
اس ملک کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا کھلواڑ جاری ہے، اور اس میں ہر طرح سے کہیں نہ کہیں اشارے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی لنکس ملتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ملک کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ بالکل اچھے لوگ، دیانتدار لوگ، اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ، ایسے لوگ یہاں پہ سامنے لائے جاتے، جو لوگ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے کاروباری ڈیلیں کریں اور ہمیشہ سے کرتے رہیں گے، ان کو لا کے ایوان وزیر اعظم میں بٹھا دینا، وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دینا۔ یہ کیسا کھیل جاری ہے پاکستان کے ساتھ؟ اداروں پہ اعتماد لوگوں کا مجروح ہو چکا ہے۔ ایون کہ ہماری جو بالکل معتبر ادارے ہیں وہ بھی لوگوں میں اپنی اہمیت، افادیت کھوتے جا رہے ہیں۔ اس پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔